ایک اور حیرت انگیز میں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک فیروزہ لٹک رہا ہے. یہ جو میں آپ کو ابراہیم ریسی کی یہاں پہ قبر مبارک ہے. یہ جو زری پاک کا یہ جو دروازہ یہ سارا سونے سے بنا ہوا ہے, اور یہ جو شینڈلیئر بنا ہوا ہے یہ بھی سونے سے ہے, اور یہ سارے کا سارا سونے سے یہ بنا ہوا ہے. جوتے جمع کرانے پہ یہاں پہ ایسے سکہ یہاں پہ دیا جاتا ہے, اور یہ جیسے ہم یہ سکہ ان کو واپس دیں گے تو ہمارے جو شوز تھے نا وہ جس نمبر پہ انہوں نے رکھے ہوں گے نا تو یہ ہمیں شوز واپس مل جائیں گے. اور ابھی یہ ہے کہ جو زری مبارک ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی, اس کے بالکل انتہائی قریب پہنچ چکا ہوں, اور اندر سے ایک ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے ایک جاؤ جلال کا بادشاہ ہو, اور اس کے پاس جب بندہ انسان اس کے قریب جب پہنچ رہا ہو, ایک بادشاہ کے پاس جب انسان ایک ایسا غلام ہو جس کی کوئی اوقات نہ ہو, جب اس کے سامنے پیش ہو رہا ہو, اندر سے جو فیلنگ ہوتی ہے ایسی میری اس ٹائم یہ فیلنگ ہو رہی ہے. اور میں امام حرم امام موسیٰ امام مولا امام رضا علیہ السلام کے سامنے ابھی پیش ہو رہا ہوں, تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. ابھی یہ ساری لائن بنی ہوئی ہے تو ابھی ہم ادھر ہی جاتے ہیں مولا کے زری کی طرف, مولا کا سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی آگے چلتے جاتے ہیں یہ زائرین ہیں, اور یہ آگے جاتے ہیں. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ زری پاک مولا امام رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زری پاک مولا امام رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی. ابن موسیٰ الرضا المرتضى. ابھی زری کے پاس انتہائی زیادہ رش ہو چکا ہے, بہت زیادہ لوگ کی جو سیلاب ہے وہ پہنچ گیا ہے, بہت زیادہ زائرین ہے, بہت زیادہ رش ہے. زری مبارک ہے مولا امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ رش ہے. یار حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر جو ہے زری کے پاس اتنی زبردست خوشبو, اتنی زبردست عطر ہے, پتہ نہیں کس چیز کی یہ کوئی عطر ہے, لیکن جو اس کی خوشبو ہے نا وہ اتنی مزے کی ہے نا, تو بڑا سن کے نا تو انسان کیا مزے کی خوشبو ہے, بہت مزے کا زبردست یہ کوئی عطر ہے.
یہاں پہ قبر ہے جو ایران کے صدر تھے ابراہیم رئیسی، جو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں یہاں پہ شہید ہو چکے تھے، اور ان کی قبر جو ہے حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر ذریعے مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بالکل ابھی یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے اس جانب جو ہے وہ مولا پاک کی ذریعے اور ان کے ساتھ یہ جو ہے ابراہیم رئیسی کی یہاں پہ قبر مبارک ہے۔ دعائیں ہے مولا پاک ان کی مغفرت کرے، اور یہاں پہ یہ مدفون ہے۔ یہ پورا کمپاؤنڈ پاکستانی یا انڈین یا اردو زبان کے جو بھی سمجھنے والے یا جہاں پہ بھی رہنے والے لوگ ہوں، ان لوگوں کے اسپیشل یہ کمپاؤنڈ بنایا گیا ہے جہاں پہ اپنی مجالس عزاداری یا کچھ بھی یہاں پہ وہ آسانی سے وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو سٹاف وغیرہ بھی ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہوتا ہے۔ تو یہ رواق ہے، رواق غدیر اس کا نام ہے، رواق غدیر اس کا نام ہے۔ یہ حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر ہی موجود ہے۔ جو صحن غدیر ہے، صحن غدیر کے ساتھ ہی یہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ رواق غدیر کا نام ہے، اس کا نام ہے۔ یہاں پہ پاکستانی انڈین آپ کو ہر اردو زبان بولنے والے آپ کو یہاں پہ ہر قسم کے زائرین آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساری جگہ ہے یہ جو ہے اوپر صحن انقلاب ہے، اور انقلاب کے نیچے، صحن انقلاب کے نیچے یہ ایک ایسا قبرستان بنایا گیا۔ اچھا، قبرستان یہاں پہ ایسا ہے، یہاں پہ یہ سارے مرحوم دفن ہیں اور ان کے اوپر اس طرح نام لکھے گئے، اور یہ سارا جو کمپاؤنڈ ہے نا یہ سارے کا سارا ایسا ہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ اوپر یہاں پہ انہوں نے بلاک اور نمبر وغیرہ سب کچھ ایسے پراپر دیا گیا، اور ان کے اگر کوئی قبر وغیرہ ڈھونڈنی ہو تو آسانی سے وہاں یہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا، کیسی وہ سعادت ہوگی یہ جو یہاں پہ مولا کے حرم کے اندر جو دفن ہوں گے، تو یہ بھی سعادت ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو اگر یاد ہو جو ایران کے وزیر اعظم تھے، جو ایران کے صدر تھے ابراہیم رئیسی، وہ بھی مولا پاک کے حرم کے اندر ہی کہیں پہ مدفون ہوئے ہیں۔ ان کی قبر ابھی شاید مجھے نہیں پتا، ان کی قبر ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، میں کسی سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے، تو وہاں پہ جا کے ان کی قبر آپ کو دکھانے کی ضرور میں کوشش کروں گا۔ ایک اور حیرت انگیز میں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ روزہ لٹک رہا ہے۔ اس میں روزے کی اتنی مالیت بتائی جاتی ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ مالیت ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ پورا ایران اگر تباہ ہو جائے تو اس کو بیچ کے دوبارہ سے ایران کو پھر آباد کیا جا سکتا ہے۔ بس ابھی یہاں کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے یہاں سے ابھی مشہد سے نکلنا ہے اور تہران کے لیے ابھی جا رہا ہوں۔ تو بس جو مشہد کا حرم کا دکھانے کے میں نے آپ کو پوری کوشش کی ہے، جو بھی یہاں پہ فیسلٹیز یہاں پہ زائرین کو دی جاتی ہیں، تو امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے ویڈیو لائک کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔